انسان کے حالات اس کے خیال کی رہنمائی کرتے ہیں یا اس کا خیال اس کے حالات بناتا ہے؟ ہر انسان کا خیال اس کے حالات سے زیادہ تر وابستہ نہیں ہے، بلکہ خیال سارے ماحول سے وابستہ ہے۔ آپ کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، جو آپ کی فیملی ہے اس سے وابستہ ہے، اور جو آپ کے حالات ہیں اس سے بھی وابستہ ہے۔ مگر اس میں حالات کا تھوڑا عمل دخل ہے۔ کوئی ساتھی ہم سفر ہو تو اپنی قسمت کا حال پوچھنے سے پہلے اس کی قسمت کا حال پوچھ لو۔ اگر ساتھی خوش قسمت ہے تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی۔ ہمارا سارا کچھ اکیلا نہیں ہوتا۔ مثلاً اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اولاد کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی قسمت اولاد کے کام آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اولاد کی نصیحت ماں باپ کے کام آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اچھے ماحول میں چلا جائے تو خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، ماحول کا فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات اتفاقیہ طور پر خوش قسمتی پاس سے گزر جاتی ہے اور اشارہ کر جاتی ہے کہ یوں کر لو، اور پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچانک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، اس لیے عام طور پر خیال اور حال کا تعلق دنیا میں بیان نہیں ہو سکتا۔ خیال اور حال اگر متعلق ہو جائیں تو وہ بہت ریئر ہے، اور اسے صاحب حال کہتے ہیں، یعنی جس کا حال اور کال اور اس کی حالت برابر ہو۔ اس کی حالت بھی وہی ہے، اس کا حال بھی وہی ہے، اس کا کال بھی وہی ہے، اس کا ظاہر بھی وہی ہے اور اس کا باطن بھی وہی ہے۔ یہ ریئر لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں فرق کم ہو جائے، ورنہ حالات جو ہیں وہ اور ذرائع کے ساتھ آتے ہیں، خیال اور ذرائع سے آتے ہیں۔ ایسا ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو کائنات کو خیال کی پاکیزہ دولت عطا کرنے والا ہو اور خود کمزور حالات سے گزر جائے۔ ایسے ہوا ہے، پیغمبروں پر فاقہ آیا ہے لیکن انہوں نے کائنات کے اندر خیال کی روشنی پھیلائی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کربلاؤں سے گزرنے والے جان سے گزر گئے لیکن آسمانوں کی وسعتوں میں بلند تر مقام حاصل کر گئے۔ ثابت یہ ہوا کہ خیال خیال ہے اور حالت حالت ہے۔ حالت کا تعلق اور واقعات سے ہے۔ صاحب خیال جو ہے وہ اچھی حالت میں بھی صاحب خیال ہو سکتا ہے اور کمزور حالت میں بھی صاحب خیال ہو سکتا ہے۔ بادشاہ ہو کر بھی لوگوں نے اچھے خیال رکھے ہیں اور غریب ہو کے بھی لوگوں نے اچھے خیال رکھے ہیں۔ خیال کا تعلق جو ہے یہ کسی اور ایجنسی سے ہے اور حال کا تعلق اور باتوں سے ہے۔ جب آپ راضی ہو جائیں تو وہاں خیال پروان چڑھ جاتا ہے۔ راضی آپ جہاں بھی ہو جائیں تو کمزور حالات کے باوجود بھی صاحب خیال پریشان نہیں ہوتا۔ یہ ضروری بات ہے۔ تو حالات کے خراب ہونے سے صاحب خیال پریشان نہیں ہوتا، جبکہ دنیا دار اچھے حالات ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے۔ لہٰذا خیال اور حال کو ملانے کی کوشش نہ کرو، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے، ورنہ تو یہ ہوتا کہ ہم لوگوں کو پیسوں کے یا رزق کے حساب سے ماپتے۔ مگر ہم نے غریبوں کو غریبی میں بادشاہی کرتے ہوئے دیکھا، غریبی کے اندر عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا، غریبی کے اندر دیکھا کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ نصیب کی کہانی اور ہے، خیال کی کہانی اور ہے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یا تو قرآن ہے یا پھر حدیث ہے، تو جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یا تو وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ یہاں عمل کا کیا کام اور خیال کیا کرے گا؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، جس کو جو چاہے نصیب عطا فرما دے۔ نصیب کا نسخہ کوئی نہیں ہوتا، یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ کوشش کا نسخہ ہو سکتا ہے لیکن نصیب کا نہیں۔ نصیب جو ہے وہ چہرے کی طرح آپ کے ساتھ ہی نازل ہوتا ہے اور اس کا نسخہ کوئی نہیں ہے۔ چہرے کی آپ بات دیکھیں، ایک آدمی نے انٹرویو پہ جانا تھا، ابھی پہلی ملاقات تھی، اس نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیں؟ چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے انٹرویو کیوں نہیں لیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے وہ آدمی اچھا لگا، اس لیے میں نے انٹرویو میں سے کامیاب کر دیا اور دوسرے کو دقت میں ڈال دیا۔ پوچھا کہ اس سے اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اسے میں نے لینا نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس کو دیکھتے ہی بیزاری پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کا چہرہ جو ہے بعض اوقات یہ آپ کا نصیب ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے یا پھر ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ زندگی آپ کے چہرے کا نام ہے اور موت بھی آپ کے چہرے کا نام ہے۔ اسی نے میت بن جانا ہے اور اسی نے زندگی بن کے رہنا ہے، یہی چہرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا اچھا استعمال کر لو۔ 4 دن کا میلہ ہے تو اسی چہرے کا نام
میت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ کہتا ہے موت کی شکل وہی ہے جو تیری اپنی ہے، تو تیری موت کی شکل تیرا ہی چہرہ ہے، اور تیری زندگی کی شکل بھی تیرا ہی چہرہ ہے۔ نام وجود کا نہیں ہوتا بلکہ نام چہرے کا ہوتا ہے۔ تو نام نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ وجود ہے، نہ اجزاء ہیں، نہ اعضاء ہیں، بلکہ یہ چہرے کا نام ہے۔ چہرہ نہ رہے تو پھر نام نہیں رہتا۔ یہ جو فرمایا گیا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ نماز مل جانے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ طریقہ تو یہی بتایا گیا ہے کہ ایسا فرض کرو، اور آپ کو اگر فرض کرنے سے بات سمجھ نہیں آتی پھر اس کا کوئی نسخہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ انسان کی نماز میں اس انداز کی وابستگی ہو جائے تو اس نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کی کون گارنٹی دے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر اس کے لیے نماز قائم ہونا لازم ہے، اور زندگی ساری کی ساری اسی خیال میں گزرتی ہے۔ سارے واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بکری کو ایسا خواب نظر آ جائے کہ شیر کا دیدار ہو جائے تو بیچاری مر جاتی ہے، اس کو صرف شیر کا دیدار ہوا ہے۔ اور بندہ اگر خیال میں بھی اللہ کے روبرو پایا جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی اور طرح سے ہوگی، یا انسان اللہ کو روبرو کر لے تو بھی اس کی زندگی اور طرح کی ہو جائے گی۔ جب تک اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑا تھوڑا آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو یہ کاروباری زندگی آپ کر لو، آسانی سے کر لو۔ اللہ کے جو مظہر ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو۔ جو اللہ کے مظاہر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے ہیں، مثلا استاد ہے، گرو ہے، ماں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ فرائض کا راستہ اختیار کرو، خیال کا راستہ لو، مساجد کا راستہ لو، اور بزرگوں کا راستہ لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بنفس نفیس راستہ تو اشاق نے کیا، مگر جذب میں آ کے، یعنی حالت سے باہر ہو کے، کیونکہ اس حالت کے بعد اس حالت میں آنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بتانے کے لیے بھی نہیں آ سکتا کہ میں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاؤں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، پھر کچھ بتانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ اس لیے جو گیا وہ چلا گیا۔ وہ اکھیاں کبھی واپس نہ آئیں جو دریا میں چلی گئی، وہ اکھیاں کبھی واپس نہ آئیں جو دریا میں چلی گئی۔ دریا گیا، سو گیا، پھر کون آتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اسی کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کا معنی ہے کہ ایک دیدار یا ہلکی جھلک احساس کا دیدار یا کچھ پرتو مل جائے، اس کے بعد وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جلوہ کاہے ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، یہ کس کو ہوش تھا۔